السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مختصر تشریح کے ساتھ ہم پھر دوبارہ حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 47 سے شروع کریں گے، جہاں تک ہمیں موقع اللہ دے گا آج یہ نشست چلائیں گے۔ ہم نے پچھلے درسوں میں آپ کو کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو 46 آیت تک ہم نے تشریح کی تھی، اس میں بنی اسرائیل کے تعلق سے باتیں بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ان کو، یہود و نصارہ کو، کہ ہم نے کس طرح تمہیں نعمتیں دی وغیرہ۔ اب آگے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنو اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تمہیں تمام اقوام عالم پر بڑھ کر نوازا، تمام اقوام عالم سے زیادہ نوازا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئی کسی دوسرے کے کام آ سکے گا، نہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس سے عوض لیا جائے گا، اور نہ انہیں کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ یہود ایک ایسی بدترین قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو آزمایا، بار بار اس کو نعمتیں دے دے کر، جتلا جتلا کر، بتلا بتلا کے اس کو نعمتیں دیتا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی کا تذکرہ ہے۔ اور یہود قوم اتنی گھمنڈی قوم تھی کہ جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ڈھیل دیتا تھا نا، تو یہ سمجھتی تھی کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ بندے ہیں، ہم کیا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا رہے گا۔ تو یہ ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا بھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے۔ فرعون اور اس کی جو قوم تھی، اس کو بنی اسرائیل ایک سیکنڈ درجے کی شہریت جو ہے سمجھتے تھے، اور بالکل ایک دم کمتر، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ بہت بڑا تمہارے اوپر آزمائش تھی کہ تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور لونڈیاں بناتے تھے، اور یہ بات تمہارے لیے آزمائش کی تھی۔ اب یہ یہاں پر جو یہ فرعون ہے، یہ فرعون کون ہے؟ فرعون تو بہت سے گزرے، کوئی کہتا ہے کہ یہ توتن خامن تھا یا فلاں تھا، اس کا نام جو بھی تھا۔ فرعون جو ہے ایک لقب ہے، جیسے کہ ڈائنسٹی وائز جو ہیں رہتے ہیں، نواب، کہیں نواب بولا جاتا ہے، کہیں نظام بولا جاتا ہے، کہیں جو ہے شہزادہ بولا جاتا ہے، کہیں کچھ بولا جاتا ہے، بہرحال شاہ بولا جاتا ہے کہیں۔ تو یہ مصر کے جو فرعون تھے نا، ان کو فیرو یا فرعون کہا جاتا تھا۔ اب اس کا نمبر جو ہے اتنا کتنا ہے پتہ نہیں، مگر اس کو مفسرین نے مرن فتح نام دیا ہے۔ اور یہ جو ہے خواب میں دیکھا۔ یہ کیوں ہو رہا تھا بھائی؟ یہ جو بچوں کو ذبح کرنے کا جو شاٹ تھا، یہ اس لیے کیوں ہو رہا تھا؟ یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ مرن فتح فرعون جو تھا نا، اس کو خواب میں ایک خواب اس کو دکھا۔ اس کو خواب کیا دکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اس کی سلطنت، جو مرن فتح فرعون جو ہے، اس کی سلطنت کو تباہ و تاراج کر دے گا اور اس کو جو ہے ختم کر دے گا۔ تو اسی کا ڈر تھا۔ اب یہ اپنے جوتشیوں کو، یہ جو ایسٹرولوجرس ہے، یہ ستارہ پرست لوگ جو بھی اس کو، جو شیطان کے پرستار کچھ باتیں جو اس کو سکھلاتے تھے، وہ ان سے پوچھا تو ایک بچہ پیدا ہوگا، تو لہذا اس نے یہ تدبیر نکالی کہ ہم سارے لڑکوں کو جو ہے قتل کر دیں گے، سارے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، اور جو لڑکیاں پیدا ہوں گی بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو نسل چل رہی ہے وہ ہے، تو ہم ختم کر دیں گے سارے بچوں کو، لہذا بچہ پیدا نہیں ہوگا، پیدا ہوا تو مر جائے گا، میری سلطنت بچی رہے گی۔ ظاہر بات ہے، ہر بنیا اپنی جو ہے دکان چلنے کے لیے کہتا ہے، تو وہی نظریہ اس کا بھی تھا کہ میرا راج پاٹ وہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رہے۔
تو اسی لیے یہ ذبح کرتا تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑا، ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، اور ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا، پھر ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم فی الواقع ظالم تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ظالم لوگ ہو، جب ہم نے تم جو فرعون کا جو ظلم تھا اس سے تمہیں بچا کر کے سمندر کو پار کیا اور سمندر کو پھاڑا، تو دریائے نیل کو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی نجات پا کر کے جب لے کر کے نکلے تو فرعون کا لشکر پیچھے تھا، تو وہ سمندر سامنے تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا جو ہے وہ سمندر میں مارو، تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ یہ معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو سمندر میں راستہ بنا اور ساری جو بنی اسرائیل قوم ہے وہ اس سمندر کے راستے، وہ دریائے نیل کے پھٹنے سے وہ زمین مر سے چلے گئی، اور جیسے ہی وہ پار ہو گئی اور سارا پانی مل گیا، اور جو یہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے جو فرعون تھا وہ غرق ہوا اس کی قوم کے ساتھ، یعنی اس کے سپاہیوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ تو اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور جب وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو یہ قوم، یہ جاہل قوم، یہ یہود بچھڑا بنائی، ایک سونے کا بچھڑا بنا کر کے، ساروں کے زیور پگھلا کر کے ایک سونے کا بچھڑا بنائی اور اس کی عبادت کرنے لگ گئی۔ اتنی ظالم قوم ہے۔ اللہ نے ان کو فرعون کے جو یہ ذبح کرنے والے جو ان کے اوپر ظلم تھا اس سے ختم کیا، پھر فرعون کو ختم کر کے ان کو آزاد کیا، اور یہ اتنے ناشکر ہے کہ یہ لوگ یہودی اب بچھڑے کی عبادت کرنے لگے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا۔ تو اتنی جاہل اور ظالم قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ وہی تذکرہ کر رہا ہے، اور آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ثم عفوا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کو معاف بھی کیا گیا، ٹھیک ہے، بعد میں ان کو معاف بھی کیا گیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور قانون فیصل دیا تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ موسیٰ علیہ السلام جو 40 دن کے اوپر گئے تھے نا، تو وہ ان کے ساتھ کتاب بھی دیا، تورات جس کو کہا جاتا ہے۔ 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار بڑی کتابیں ہیں۔ اس میں سے تورات جو ایک لکھی ہوئی کتاب، یعنی کہ وہ تختیوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ جب لانے گئے وہ لے کر آئے تاکہ یہ یہودی جو ہے لکھی ہوئی چیز کو دیکھ کر کے کم سے کم ہدایت پر رہیں، مگر پھر بھی ناشکرے رہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، لہذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، تمہارے رب کے ہاں یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، اللہ نے جب ان کو دیکھا کہ یہ لوگ بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اللہ نے حکم دیا اب تم بچھڑے کی عبادت کرو گے تو تم کو سزا تو ملے گی۔ تو سزا کے طور پہ کیا ملے گی؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو بچھڑے کی عبادت کرنے والے لوگ تھے ان کو ان کے رشتہ دار قتل کریں گے، یعنی اگرچہ بیٹا بچھڑے کی عبادت میں ملوث تھا، باپ نہیں تھا، تو باپ کو حکم دیا جائے گا کہ بیٹے کو قتل کرو۔ اگرچہ باپ ملوث تھا تو بیٹے کو حکم ہوا کہ باپ کو قتل کرو، یعنی کہ ان کی توبہ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی کہ جو بچڑے کی عبادت کرے گا وہ قتل کیا جائے گا، جو نہیں کرنے والا اس کا رشتہ دار ہے وہ خود قتل کرے گا۔ بہرحال جب یہ لائن سے لگا کر کے ان کو قتل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے رحم کر کے ان کی جو بچڑے کی بات والا قصہ تھا اس کو معاف کر کے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تو جب تک اللہ کو علانیہ دیکھ نہ لیں
تو تجھ پر ایمان نہ لائیں گے، پھر تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہیں بجلی نے آ پکڑا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر اٹھایا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہ بات ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے جو کہا وہ پوری ہو گئی بات۔ تب یہ جو قوم تھی اب یہ ڈیمانڈ کرنے لگی کہ موسیٰ اب ہم اللہ کو دیکھیں گے، بس اب تو دکھا، تو نبی ہے نا، تو اب دکھا اللہ کو، ہم اللہ کو علانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو بڑا بات کرتا ہے نا، کلیم اللہ ہے نا، تو اللہ کو ہم کو دکھا۔ اب یہ ضد کرنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناگوار گزرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان یہودی جو ڈیمانڈ کر رہے تھے نا اللہ کو علانیہ دیکھنے کے لیے، اب کیونکہ اب یہ جو ہے سیدھا ان کو طور پر لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور طور پر لے جانے کے بعد ایک ایسی بجلی نے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی کوئی تجلی ہو، جس طرح کوہ طور پہاڑ پر جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی اسی طرح کا کوئی واقعہ ہو یا حقیقی بجلی ہو۔ بہرحال یہ مفسرین کے مختلف کلام ہیں کہ بجلی نے ان کو آ گھیرا اور وہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے اللہ کو علانیہ دیکھنے کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرا کیا، نیچے میں جاؤں گا طور سے اتر کے، اب لوگ پوچھیں گے کہ لوگ کہاں ہیں، تو بہرحال ان کو پھر دوبارہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی 70 لوگوں کو، ٹھیک ہے، وہ جو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اوپر۔ پھر اس کے بعد یہ قوم اتنی جاہل اب ڈیمانڈ کر رہی ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب یہ قوم پہ مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل پر ہے اس پر مہربانی یہ کہ اس پر کہ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے کو من و سلویٰ اتارا، یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہ کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ پر آسمان سے مطالبہ تھا تو وہ پورا کیا کہ من اور سلویٰ جو ہے اتارا، ان کو پکانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور یہ جو ہے من و سلویٰ کھا کے کافی لمبے ٹائم تک رہے۔ اسی کا تذکرہ ہے، من و سلویٰ میں کوئی باریک سی میٹھی سی چیز تھی جو من تھا، اور سلویٰ تھا وہ جو ہم تیتر بٹر جو کہتے ہیں نا، اس طرح کا پرندے کا گوشت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا تھا ان کے لیے آسمانوں سے۔ اور یہ جب صحراؤں میں بھٹکتے پھر رہے تھے نا کافی لمبے سال تک، تو ان کو بادلوں سے ان کو جو ہے چھاؤں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ، اور جب اس کے دروازے سے گزرو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا، اور حِطَّةٌ کہتے جانا، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور نیک لوگوں کو مزید دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گاؤں جو ان کے صحراؤں میں بھٹکتے ایک گاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چلے جاؤ اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، اور جب اس کے گاؤں کے باب میں دروازے میں داخل ہونا تو حِطَّةٌ کہنا، یعنی کہ اس کا مطلب کہا گیا کہ ہمیں معاف کر۔ حِطَّةٌ کے معنی استغفار کے ہیں، معنی نکلتے ہیں، اور جو گاؤں جس کا تھا، جس پر فتح ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہ لوگ تھے، وہ گاؤں والے، وہ قریے والے مفتوح ہوئے اور یہ فاتح ہوئے، تو اللہ نے حکم دیا حِطَّةٌ کہنا، سجدہ کرتے ہوئے جانا، اور قتل و غارت گیری نہ کرنا وہ گاؤں والوں کے اوپر، وہ شہر والوں کے اوپر، وہ بستی والوں کے اوپر، کیونکہ وہ ہار چکے تھے۔ اب تم جیتے ہوئے لوگ تھے، تم اکڑ کر کے نہیں چلنا۔ تو اس سے کیا سبب ملتا ہے کہ اگرچہ کوئی قوم کسی قوم پر فتح ہوگی تو وہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، جھک کر جس شہر پہ فتح ہوئے، جس گاؤں میں فتح ہوئے، جس قریہ میں فتح ہوئے، جھکا کے چلنا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چلنا۔ مگر یہ ظالم قوم، یہ یہود وہ کام نہیں کری جو اللہ نے کہا تھا، بلکہ وہ کچھ اور کر رہی ہے۔ اور آگے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی جو ان سے کہی گئی تھی کسی اور بات سے بدل دی، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ حِطَّةٌ کہا تھا نا اللہ نے کہ سجدہ کرتے ہوئے حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا، یہ کچھ دوسری بات جو ہے گھڑ لیا، اور وہ کہنے لگے حِبْتَهُ فِي الشَّارَ کا معنی ہے دانا بالی کے اندر، کہنے لگے، وہاں حِطَّةٌ کہا گیا مگر یہ حَبْتَهُ فِي الشَّارَةِ یہ کہنے لگے کہ دانا بالی کے اندر،
اور سورین کے بل، یعنی کہ ایسا لمبے پیر کر کے، ایسا یہ جو سورین ہوتی ہے نا، یہ پیچھے کی جو اس کو کیا کہیں گے، دھوپریں، یہ دھوپریں لگڑتے ہوئے، اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے جانا، جھک کر کے جانا، اللہ کا شکر کرتے ہوئے جانا، مگر یہ یہود قوم چوتڑوں کے بل گھسیڑ کر چلنے لگی اور وہ الفاظ کو ہی بدل دیا۔ اتنی جاہل اور اتنی ظالم قوم تھی یہ یہود۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب یہ آسمان سے من اور سلوہ تو نازل ہو رہا ہے یہ کھانے کے لیے، تتیر بتیر کا گوشت اور یہ میٹھی کوئی خشخش کی طرح جو چیز تھی، بہرحال وہ دانے نازل ہو رہے ہیں، اب یہ کھا رہے ہیں، اب پانی کے لیے کیا کریں؟ تو حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ موسیٰ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل ہے، تب وہ چٹان سے 12 چشمے نکلے اور ہر چشمے کو اپنی اپنی قوم نے، وہ جو قبیلہ تھا 12 قبیلے، سب نے اپنی اپنی چٹانوں، اپنی اپنی جو ہے نہروں کو پا لیا، چشموں کو پا لیا، اور ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو، مگر دوسروں کی چیزیں غصب کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ من و سلوہ دے رہا ہے اور چٹان سے پانی، میٹھا اور شیریں پانی پلا رہا ہے۔ اب غضب کر کے دوسروں کا حق نہ کھاؤ، تمہاری جو سیم ہے تم کھاؤ، کسی اور کا حق نہ مارو، مگر یہ ظالم قوم خاموش نے بیٹھی۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَاسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یہ جاہل یہود قوم موسیٰ کو کہنے لگی ہم یہ جو من و سلوہ اتر رہا ہے نا، یہ بس ہے بھئی، تھک گئے ہم کھا کھا کے، ہاں یہ ہم تھک گئے ہیں، اکتا گئے ہیں، بہت لمبے عرصے سے یہ من و سلوہ کھا رہا ہے، اب نہیں چاہیے، اللہ کا جو نازل کردہ جو کھانا ہے وہ بھی نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ لہذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ ساگ۔ یہ جاہل قوم اللہ تعالیٰ زبردست چٹر بٹر کا گوشت کھلا رہا ہے، اور یہ قوم جاہل قوم مانگ رہی ہے اللہ ہمیں کیا دے؟ ساگ دے، ترکاری دے، گیہوں دے، مسور دے اور پیاز وغیرہ دے۔ اب اس قوم کو کون سمجھائے؟ آج بڑی یہ قوم نا اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہے، یہ جاہل قوم، ان کی آبا و اجداد نے اللہ کا عطا کردہ من و سلوہ کو ٹھکرا کر کے پیاز اور یہ ککڑی اور یہ مسور کی دال اور یہ جو بھاجیاں ہیں، فلاں ہے، امکا ہے، ڈمکا ہے، یہ مانگا ہے یہ جاہل قوم۔ ان کو کون سمجھائے؟ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ کسی شہر کی طرف نکلا تو جب یہ مانگے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اچھی چیزوں کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگے، تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ کو کہ یہ قوم کو ایسی جگہ لے جاؤ اور کسی شہر کی طرف نکل چلو جو تم چاہتے ہو وہاں تم کو ملے گا، اور انجام کار ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی، اور اللہ کے غضب میں گر گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو نہ قتل کرنے لگے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کر دی۔ یہ لاکھ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہہ لیں، ٹیکنالوجی کے بہت بڑے ماہر بادشاہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، مگر یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان پر ذلت اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی گئی۔ یہ اللہ کے ناشکرے ہیں، یہ اللہ کو جو ہے پسند نہیں ہے یہ لوگ فی الحال۔ کیوں؟ کیونکہ امت محمدیہ اب اللہ کو سب سے عزیز ہے، یہ بنو اسرائیل نہیں ہے۔ آگے تذکر آتا ہے تو ذلت کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر عادت یہ بھی تھی کہ یہ نبیوں کو نہ قتل کرتے تھے، جو اللہ کا پیغام لاتا نا یہ بنو اسرائیل کے پاس کہ اللہ سے ڈرو، شرک مت کرو، بچڑے کی عبادت مت کرو، اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں شکر ادا کرو، یہ لوگ اسے قتل کرتے تھے، یہ بنی اسرائیل۔
آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں یا صابئی ہیں، نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان میں سے جو بھی فی الحقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان آخرت پر لائے اور اب عمل بھی اچھے کرے، تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے ہاں سے اجر ملے گا اور نہ وہ خوف طاری ان پر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور وہ قرآن کے ان پر نازل کی گئی اور قرآن ان کی تمام اس سے پہلے کی کتابوں کو تصدیق کی. تو لہذا اب ان یہ جتنی بھی قومیں ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، صابئی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یا کوئی بھی قوم ہو، اب قیامت تک کے لیے جتنی بھی قومیں ہیں، سب بدھسٹ ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ بس اب نجات اس قرآن میں ہے، اس قرآن میں ہے، اور یہ قرآن جس پر نازل کی گئی اس کی اتباع اور پیروی میں ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو اتباع اور پیروی کرے گا نہ اس کو غم ہوگا، نہ وہ جو ہے خوف میں ہوگا. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے پختہ عہد لیا تھا، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور جو حکام اس میں ہیں انہیں یاد رکھنا، شاید تم متقی ہو جاؤ. پھر تم اس عہدے سے پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہیں میسر نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے. اور تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے سبت کے بارے میں زیادتی کی. آگے اللہ فرمائے گا. تو یعنی کہ تم اللہ کی باتوں پر عمل پیرا نہ ہوتے، ہاں، تم متقی نہ بن جاتے تو ہم تم پر جبھی جو ہے وہ نعمتیں نہ دیتے میسر، اور خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں ہو جاتے. بہرحال تو یہ یہودی جو ہے انتہائی بدبخت قوم، اور یہ قوم کے بارے میں بہت ساری مختلف باتیں آگے آئیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کو یہاں پر ظاہر کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ مختصر سی باتیں رکھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ. اور ہفتے کا دن، یعنی کہ یہ سبت جو ہے نا وہ ہفتے کو کہتے ہیں، تو یہ ہفتے کے دن جو ہے ان کے لیے مقدس رکھے تھے یہ لوگ. اور آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں پکڑنے سے ان کو منع کیا، وہ آگے آئے گا. آگے اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اب یہ قوم کے بارے میں دیکھیے کتنی جاہل قوم ہے اور کتنی ظالم قوم ہے. انہوں نے ایک کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے کیا کہنے لگے کہ ایک سے کون مارا پتہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ایک بچڑے کو ذبح کرو، ایک گائے کو. یہ جو بقرہ، سورہ بقرہ جو ہے نا، یہ بقرہ نام رکھا گیا اس کی وجہ سے، یہ جو گائے ہے، کیونکہ اس میں کافی لمبی تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر رکھا گیا. یہ گائے کو ذبح کرنے والے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نام بقرہ رکھا گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کرو. تو اب یہ قوم جاہل قوم ہے نا، اب اس کو کیا کہا اس کو کہ وہ کیسی ہے، اب آگے آئے گا ذکر. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی قال انه یقول انها بقرة لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. وہ کہنے لگے اپنے رب سے درخواست کرو اے موسیٰ وہ گائے کیسی ہو. دیکھو ارادہ نہیں ہے اب ان کو، کیونکہ ان کی چوری اب پکڑی جائے گی. واقعہ یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اب ذبح کرو گے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا گائے کا جب وہ مردے پر رکھا جائے، مارا جائے مردے کو اس گائے گوشت سے، تو وہ اٹھ کر خود بخود کہے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا، اس کا نام اور پتہ بتا دے گا. اس وجہ سے یہ قوم کو کہا گیا کہ تم اب گائے ذبح کرو. اب یہ قوم ڈرنے لگی کہ بھائی اب یہ لوگ، اب ہماری چوری پکڑی جائے گی. تو اب یہ ہیلے اور بہانے تلاش کر رہے ہیں، یہود قوم ہیلے اور بہانے تلاش کر رہے ہیں، اور کر کے بول رہے ہیں کہ بتاؤ موسیٰ کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا کلر کیسا ہو، وہ کیسا ہو، فلاں کیسا ہو، وہ سائز کیسا ہو. اب یہ سب پوچھ کے کہ دل میں ارادہ نہیں ہے ذبح کرنے کا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر ایک گائے لاتے، ذبح کر دیتے، قصہ ختم نا. اللہ کا حکم تھا. جس طرح شیطان نے سجدے کا حکم ملنے کے بعد کیا کہا، تکبر کیا اور دل میں خیال کرا کہ میں مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، میں اور یہ مٹی سے بنائے ہوئے آدم کے سامنے سجدہ کروں گا. تو یہی وہ حرکت ہے، قیل اور خال کرنے لگی. مگر اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا
ارادہ کرتا ہے وہ اس کو تو کن کہنا ہے نا، ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتا ہے خالد لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون خالد لنا ربک یبین لنا ما لونھا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے کہ وہ کیسی ہو، کیا ہو، تو اللہ وہ کہنے لگے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر وعدے کرے کہ وہ کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچڑی ہو۔ وہ گائے کیسی ہو، نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہو بہت بچڑی یعنی بچہ ہو، بلکہ جوان ہو، لہذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کے رنگ کی وضاحت کر دے۔ اب دیکھو، پہلے تو سوال تھا کہ کیسی ہو، کیا ہو، جب اس کو بتا دیا گیا کہ پہلے تو کہا گیا گائے ہو، وہ نہیں مانے، پھر خیل خال کرے، تو اب اس کو بچڑے اور جوان اور بوڑھے کا تذکرہ کر کے جوان کو اللہ تعالیٰ نے ریکمینڈ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ پھر دوبارہ پوچھ رہے ہیں اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو یہ جاہل قوم اب اس کے رنگ کی تلاش ہے۔ تو وضاحت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے شوق زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، یعنی کہ زرد رنگ، یعنی کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اورنج ٹائپ، یا زردی اسے کہتے ہیں نا اورنج کو، تو وہ ایسی اورنج ٹائپ کی ہو، زردی ہو کہ دیکھنے والے کو اچھی لگے۔ آگے فرماتا خالد لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ وہ کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے اس کی مزید وضاحت کی درخواست کیجئے، کیونکہ ایسے گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ اب یہ جاہل جو ہے وہ رنگ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دینے کے بعد اور مزید اس کو جو ہے اس کی جو ہے وضاحت چاہ رہے ہیں، تو اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اب لا لیں گے، بس اب یہ آخری بار ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اب لا لیتے ہم، بس تھوڑی وضاحت کر دو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تصیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح و سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ کہنے لگے اب تم نے ٹھیک بتلایا، چنانچہ انہوں نے گائے ذبح کی جبکہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نہیں کریں گے۔ کیا کہا کیسی ہو، اس کا وضاحت کی، رنگ کیسا ہو اس کا وضاحت بھی ہو گئی۔ ہاں، اب آگے کیا کہا کہ وہ کیا کرتی ہو۔ تو کہا گیا نہ وہ کھیتوں میں ہل چلاتی ہو، نہ وہ پانی سینتی ہو، وہ کام کے لیے بھی، اور نہ اس کے اوپر کوئی داغ بھی ہو، یہ بھی وضاحت کی۔ تو بہرحال اتنی سب وضاحتیں خیل خیل کر کے آخر کار انہوں نے وہ گائے کو ذبح کر دیا۔ اب انشاءاللہ یہاں تک تو سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں وہ ہم کہاں تک مکمل ہوئی، 71 آیت تک۔ ہم نے 46 سے شروع کیا تھا، اس کے بعد 46 سے 71 تک ہم نے آج کی اس درس میں ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی، تفسیر مکمل ہو گئی آج کی۔ تو لہذا ہم یہی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور علم کا ذریعہ بنے یہ، اور جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل یوسف طاہر آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے جو قرآن مجید جو نجات کا ذریعہ ہے، اس ذریعے کو دنیا تک پہنچائیں۔ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ، اور اس شیئر کریں۔ اگرچہ کچھ آپ کو سوال اس میں لگ رہے ہیں، وضاحت طلب ہے، تو ضرور ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ہم سے سوال پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اگلے درس تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔